الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ہر سال 15 اگست کے موقع پر ہمارے ملک میں جشن یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور یہ منایا جانا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس دن ہمارا ملک ظالم انگریزوں کے پنجے سے آزاد ہوا تھا۔ انگریزوں نے 1600 عیسوی کے اندر اس ملک کے اندر قدم رکھا تھا۔ ایک تجارت کے قصد سے، بزنس کے ارادے سے وہ لوگ اس ملک کے اندر آئے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ لوگ اس ملک کے تختے پر براجمان ہو گئے اور اس ملک کی حکمرانی انہوں نے حاصل کر لی۔ جب ان لوگوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے ان کے خلاف بغاوت کرنے والے مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور انہی کے فتوے کا اثر تھا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف باضابطہ جہاد کا آغاز کیا، لیکن بدقسمتی سے 1831 کے اندر یہ دونوں بزرگ حضرات بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ 1857 کے اندر علماء نے بہت سارے مسلمانوں کو لے کر شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، اور انگریزوں کے خلاف ایک بہت زبردست جنگ شاملی کے میدان کے اندر لڑی گئی، جس میں انگریزوں کو بہت سارا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن مسلمانوں کو بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر آزادی کی چنگاری علماء بھڑکاتے رہے، اور آزادی کا جوش اور خروش مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا رہا۔ 1900 عیسوی تک انگریزوں کے خلاف صرف مسلمان ہی لڑتے رہے۔ 1900 کے بعد برادران وطن کے اندر بھی آزادی کی روح پھونکنے کے لیے گاندھی جی کو منتخب کیا گیا تھا، اور گاندھی جی نے برادران وطن کے اندر آزادی کی روح پھونکی، اور پھر مسلمانوں نے اور برادران وطن دونوں نے مل کر جب انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑی تو 1947 کے اندر یہ ملک انگریزوں کے پنجے سے آزاد ہوا۔ اس دوران تقریباً کئی لاکھ مسلمان اور کئی ہزار علماء آزادی کی نظر ہو گئے اور آزادی کی جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ آج ہم اور آپ اپنے ملک کی آزادی کا 74واں جشن منا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج مسلمانوں کی آزادی کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور جو تعلیمی نصاب بنایا جا رہا ہے اس تعلیمی نصاب کے اندر جنگ آزادی کے ہیروں میں مسلمانوں کے نام بہت کم شامل کیے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جنگ آزادی کو اور آزادی کو حاصل کرنے میں مسلمانوں کا کوئی نمایاں کردار نہیں تھا، حالانکہ جیسے میں نے بتایا کہ 1900 تک صرف مسلمان ہی انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتے رہے اور انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑتے رہے۔ 1900 کے بعد برادران وطن نے بھی مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جب آزادی کی لڑائی لڑی تو انگریز اس ملک سے فرار ہوئے۔ تو مسلمانوں کو یہ دھبا لگایا جاتا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے اس شارٹ کلپ کے ذریعے سے آپ حضرات کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو ہندوستان کی تاریخ سے آگاہ کریں، اور ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ سے آگاہ کریں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بات معلوم ہو
کہ ہندوستان کی آزادی میں جس طرح سے برادران وطن نے حصہ لیا ہے اس سے کہیں بڑھ کر مسلمانوں نے اس کی آزادی میں حصہ لیا ہے، اور اس ملک کی آزادی میں جتنا حصہ برادران وطن کا ہے اس سے کہیں زیادہ حصہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور تاریخ پڑھ کر ہم اس بات کو اپنے علم کے دائرے میں لائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم کو یہ بتانا آسان ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔